نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رمضان کا مبارک اور متبرک مہینہ چل رہا ہے۔ میرے نبی نے اس مہینے کے تعلق سے فرمایا، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یعنی پہلے کے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول، بیچ کے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، مغفرت فرماتا ہے، اور لاسٹ کے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوزخ سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اور یار رمضان میں اگر بخشش نہ ہوگی تو پھر کب ہوگی؟ رمضان بخشش کے لیے آیا ہی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص شریف عطا نہ فرماتا۔ حضرات، ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، آئیے اسے سماعت فرماتے چلیے۔ منقول ہے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے عرض کیا کہ پروردگار، امت محمد کو کون سا مہینہ سب سے زیادہ بزرگ عطا ہوگا؟ حکم ہوا، اے موسیٰ، ہم نے ان کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا اس مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ خداوند قدوس نے فرمایا، ماہ رمضان کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تمام بندوں پر ہے، اور جو کوئی اس مہینے میں روزہ رکھے تمام آدمیوں کی عبادت کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تمنا کی کہ پروردگار تو مجھ کو بھی امت محمد میں داخل فرما دے تاکہ میں بھی اس کے ثواب سے محروم نہ رہوں۔ حضرات محترم، یہ ہمارے لیے مقام غور ہے کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر اور عظیم المرتبت پیغمبر ہوتے بھی ہوئے بھی یہ تمنا ظاہر فرما رہے ہیں، الہی تو مجھے امت محمد میں صرف اس لیے داخل فرما دے کہ رمضان المبارک کے ثواب سے میں محروم نہ ہو سکوں، مگر ایک ہم ہیں کہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے۔ اس سے بڑھ کر ہماری بد نصیبی اور بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس اور متبرک مہینہ آ کر گزر جاتا ہے، مگر ہم نہ تو اس کی قدر و منزلت کرتے ہیں اور نہ اس کی اہمیت و افادیت ہی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ہمارا حال یہ ہے ہم ہر وقت کھیل کود میں مشغول اور حصول لذت دنیا ہی میں مصروف رہتے ہیں۔ حالانکہ روزہ وہ معتمم بالشان عبادت ہے جس کی وجہ سے روزے دار کے سابقہ گناہوں معاف کر دیے جاتے ہیں، دوزخ سے نجات کا پروانہ عطا دیا جاتا ہے، تمام مخلوق کی عبادت اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، تمام مخلوق کی عبادت کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی خوبی، سب سے بڑی بات یہ کہ روزے کی بدولت روزے دار کو خود خالق کے کائنات مل جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں بات خدا کی ہوتی ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ خداوند قدوس نے اپنی کتاب قدیم میں مختلف جگہوں پر یہ اعلان فرمایا کہ جو اچھے اعمال کرے گا اسے جنت ملے گی، یعنی نماز، زکوٰۃ، حج، بیماروں کی عیادت، غربا مساکین کی اعانت و امداد وغیرہ اعمال صالحہ کی وجہ سے جنت ملتی ہے، مگر روزہ وہ اہم عبادت ہے جس کی وجہ سے جنت ہی نہیں بلکہ مالک جنت بھی مل جاتا ہے۔ روزے دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا خلد میں ہوگا، تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بلا عذر شرعی رمضان کا ایک روزہ بھی نہ ترک کریں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا
اگر کوئی شخص ابتدائے پیدائش سے دم آخر تک مسلسل روزہ رکھتا رہے تب بھی فضیلت و بزرگی کے اعتبار سے رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک روزہ چھوڑنے کا نقصان کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ بخاری شریف، ابن ماجہ ایک صفحہ 120، ابو داؤد جلد اول صفحہ 326 پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض کے افطار کیا یعنی چھوڑ دیا تو زمانے بھر کا روزہ اس روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتے اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے۔ جنت میں روزے دار کا دروازہ کیا ہوگا جانتے ہیں؟ بخاری شریف جلد اول صفحہ 461، مسلم شریف جلد اول صفحہ 364 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں 8 دروازے ہیں۔ کتنے؟ 8 دروازے ہیں۔ ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس دروازے سے وہی داخل ہوں گے جو روزہ رکھتے تھے۔ روزہ ڈھال اور مضبوط قلعہ بھی ہے۔ ہمارے حضور سراپا نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ سپر یعنی ڈھال ہے اور دوزخ سے بچنے کا مضبوط قلعہ ہے۔ روزہ بدن کی زکوٰۃ بھی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، ابن ماجہ صفحہ 125 پر یہ حدیث پاک موجود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے اور روزہ نصف صبر ہے۔ روزے کے برابر کوئی عمل نہیں۔ نسائی شریف جلد اول صفحہ 240، الترغیب والترہیب جلد دوم صفحہ 52 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتائیے۔ آقا حضور سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتائیے۔ تو آقا کریم نے فرمایا روزے کو لازم کر لو کہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی عمل بتائیے، تو ارشاد فرمایا روزے کو لازم کر لو کہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ پھر میں نے تیسری بار عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتائیے، تو تیسری مرتبہ یہی حکم ہوا کہ روزے کو لازم کر لو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ اس سے آپ روزے کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا روزے دار اور جہنم کے بیچ 100 برس کا فاصلہ ہوگا۔ مسلم شریف جلد اول صفحہ 264، ترمذی شریف جلد اول صفحہ 292 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا روزے دار اور دوزخ کے درمیان 100 برس کی دوری ہوگی۔ اور حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ جو شخص غیر رمضان میں اللہ تعالی کی راہ میں روزہ رکھا تو تیز گھوڑے کی رفتار سے 100 برس کے فاصلے پر دوزخ میں ہوگا، دوزخ سے دور ہوگا۔ جو شخص غیر رمضان میں اللہ کی راہ میں روزہ رکھا تو تیز گھوڑے کی رفتار سے 100 برس کے فاصلے پر دوزخ سے دور ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ روزے دار اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ اتنی بڑی خندق کر دے گا جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، روزے دار سے اللہ تعالیٰ بڑی محبت فرماتا ہے، اور روزے دار پر کوئی عذاب ہو اللہ تعالیٰ کو ہرگز گوارا نہیں۔ اسی لیے تو جہنم کو اپنے روزے دار بندے سے اتنا دور رکھتا ہے جتنا فاصلہ آسمان اور زمین کے بیچ ہے۔ کتنا پیار ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے روزے دار بندے سے۔ تبھی تو اللہ نے فرمایا، بخاری شریف جلد اول صفحہ 255، مسلم شریف جلد اول صفحہ 363 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ہمارے آقا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اتنا پیار ہے تبھی تو اللہ نے فرما دیا روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا کہ اللہ خود فرما رہا ہے روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ
میں خود ہوں. روزے دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا خلد میں ہوگا تمہیں، یہ وعدہ رحمان ہے. بخاری شریف جلد اول صفحہ 255، مسلم شریف جلد اول صفحہ 363 پر یہ حدیث پاک موجود بھی ہے. روزے داروں کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. للصائم فرحتان، ایک خوشی روزے دار کو افطار کے وقت ملتی ہے اور دوسری خوشی اس وقت ملے گی جب رب تعالیٰ کا دیدار کرے گا. روزے دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا خلد میں ہوگا تمہیں، یہ وعدہ رحمان ہے. افطار کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ابن ماجہ صفحہ 125، ترمذی، بہقی، امام احمد وغیرہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی. کوئی بھی دعا مانگے اللہ قبول کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا کریم نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 شخص کی دعا رد نہیں کی جاتی. ایک روزے دار جس وقت افطار کرتا ہے، دوسرا عادل بادشاہ اور تیسرا مظلوم کی دعا. اس کو اللہ تعالیٰ ابر یعنی آسمان سے اوپر بلند کرتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑے زمانے کے بعد. اے ایمان والو، افطار کا وقت بڑا مقبول و مسعود ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرم سے خصوصی انعام و اکرام کی بارش ہوتی ہے اور روزے دار کی ہر دعا افطار کے وقت اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، مگر ایک ہم ہیں جو اس مقبول وقت میں پھل فروٹ اور دوسرے افطاری کی چیزوں کو ادھر ادھر رکھنے اور سجانے میں لگے رہتے ہیں اور ایسی مقبول ساعت کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. آؤ ہم عہد کریں کہ افطار سے کم 10 منٹ پہلے دعا مانگنا شروع کر دیں گے اور کوئی بات نہیں، کوئی کام نہیں، صرف دعا مانگیں گے. اللہ تعالی ہمیں افطار کے وقت توفیق دعا عطا فرمائے. میرے نبی نے فرمایا افطار کرنے والا بخش دیا جاتا ہے. مشکات شریف صفحہ 174 پر یہ حدیث پاک موجود ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جس شخص نے رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرایا اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کھلائے اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے قیامت کے دن پانی پلائے گا کہ کبھی وہ پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا. روزے دار کو پانی پلانے والا بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. مکاشفۃ القلوب میں ہے، ہمارے سرکار امت کے غمخوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے روزے دار کو پانی پلایا تو وہ شخص گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم گھر پر ہے یا سفر میں یا اس جگہ جہاں پانی نہ ملتا ہو؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حکم عام ہے اگرچہ فرات یعنی ندی کے کنارے پر بھی پانی پلا دے. نسائی شریف، ابن ماجہ صفحہ 125، شعب الایمان جلد 3 صفحہ 418 پر یہ حدیث پاک موجود ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزے دار کا روزہ افطار کرائے یا غازی کا سامان مہیا کرا دے تو اسے یعنی روزہ افطار کرانے والوں کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ثواب ملے گا. اور سنو ایک بڑی بات، روزہ افطار کرانے والے سے حضرت جبریل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں. آپ نے صحیح سنا. طبرانی کبیر جلد 6 صفحہ 261، کنز العمال جلد 8 صفحہ 215 پر یہ حدیث پاک موجود ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے حلال کھانے یا پانی سے روزہ افطار کرایا فرشتے ماہ رمضان میں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل اس شخص سے مصافحہ کرتے ہیں. اے ایمان والو، روزہ افطار کرانا کتنا محبوب عمل ہے کہ روزے دار کے برابر ثواب بھی پاتا ہے
اور غازی اسلام کے جیسا ثواب دیا جاتا ہے، اور فرشتے روزہ افطار کرانے والے کے حق میں بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امی علیہ السلام اس خوش نصیب سے شب قدر میں مصافحہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزہ افطار کرایا جائے کہ روزے دار کے برابر ثواب حاصل ہو اور فرشتوں کی دعا بھی ملے، اور شب قدر میں جبریل امی سے مصافحہ کی سعادت بھی نصیب ہو جائے۔ مشکاۃ شریف اور ترمذی شریف جلد 1 اور صفحہ 149 پر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ کھجور یا پانی سے افطار کرانا سنت ہے۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر فانہ برکۃ فان لم یجد فلیفطر علی ماء فانہ طہور۔ میرے نبی نے فرمایا، جب تم میں کوئی روزہ افطار کرے تو جو کھجور سے افطار کرے اس میں برکت ہے، تو کھجور سے افطار کرے کہ اس میں برکت ہے، اور اگر نہ ملے تو پانی سے افطار کرے کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ حضرات، اس حدیث سے پاک سے معلوم ہوا ہمارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کے لیے کھجور یا پانی استعمال فرمایا کرتے تھے، اس لیے کھجور یا پانی سے روزہ افطار کرنا سنت ہے۔ روزہ جلدی افطار کرنا سنت ہے۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ 263، مسلم شریف جلد اول صفحہ 350 پر یہ حدیث پاک موجود۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ میری امت بھلائی کے ساتھ رہے گی جب تک افطار جلدی کرے گی۔ افطار میں تاخیر کرنا منع ہے۔ ابو داؤد جلد اول صفحہ 332، مشکاۃ شریف صفحہ 175۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال الذین ظاہرا ما عجل الناس الفطر لأن اليہود والنصارى یؤخرون۔ ہمیشہ دین اسلام غالب رہے گا، ہمیشہ دین اسلام غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔ ترمذی جلد اول صفحہ 150 پر یہ حدیث موجود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب امت کے طبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے، لیکن اتنا بھی جلدی نہیں کہ وقت ہونے سے پہلے افطار کر بیٹھے، کیونکہ وقت سے پہلے افطار کرنا عذاب کا سبب ہے۔ ہمارے حضور سراپا نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک رات میں سو رہا تھا، دو شخص آئے اور مجھے ایک پہاڑ پر لے جا رہے تھے۔ راستے میں نے چیخنے اور چلانے کی آوازیں سنی۔ میں نے کہا، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ تو ان لوگوں نے مجھے بتایا، یہ ایسے لوگوں کی آواز ہے جو جہنمی ہیں۔ پھر میں آگے گیا تو وہاں پر ایک قوم کو دیکھا جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، اور فرشتے ان کے منہ اور جبڑوں کو پھاڑ رہے ہیں جس سے خون جاری ہے۔ میں نے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ تو بتایا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے تھے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم روزے دار کو عطا فرمائے۔ شیطان کب چاہے گا کہ روزے دار روزہ رکھ کر گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے اور اپنے رب تعالیٰ کو راضی کر لے اور جنت کا حقدار بن جائے۔ اس لیے روزہ افطار کرتے وقت بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ وقت سے پہلے افطار کرنا روزے کو ضائع کر دینا ہے اور یہ عذاب کا سبب بن سکتا ہے، اور روزہ افطار کرنے میں تاخیر کرنا بھی منع ہے اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے جب یقین کامل ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا ہے اور اب افطار کا وقت ہو گیا تو روزہ افطار کرنا چاہیے۔ آئیے لاسٹ میں سحری کے تعلق سے بھی 2-3 حدیثیں سن لیجئے۔ سحری کھانا سنت ہے۔ نسائی شریف جلد اول صفحہ 235 پہ ایک صحابی رسول روایت کرتے ہیں، میں اپنے پیارے حضور سراپا نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری برکت کی چیز ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے اس کو مت چھوڑنا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو سحری کھانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے، آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔
ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان شریف میں نبی اعظم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے بلایا اور فرمایا یہ برکت والا کھانا ہے۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ 257، مسلم شریف جلد اول صفحہ 350، نسائی شریف جلد اول صفحہ 233، ابن ماجہ صفحہ 121۔ ان حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ سحری کھانے والوں پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، صحیح سنا آپ نے۔ طبرانی ابن حبان جلد 5 صفحہ 194، یہ دونوں کتابوں میں یہ حدیث پاک آپ کو ملے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں، اس لیے سحری ضرور کرنا چاہیے، سحری سے قوت بھی ملتی ہے۔ ابن ماجہ صفحہ 121، کنز المال جلد 8 صفحہ 240 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب امت کے طبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھانے میں دن کے روزے کے لیے قوت ملتی ہے اور دوپہر کے وقت تھوڑی دیر آرام کر لینے سے رات کے عبادت کے لیے قوت حاصل ہوتی ہے، اس لیے سحری کھایا کرو اور دوپہر میں قیلولہ کر لیا کرو۔ کنز العمال جلد 8 صفحہ 240 کی حدیث ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ کریم نے فرمایا سحری کل کی کل برکت ہے، اسے نہ چھوڑنا، اگرچہ ایک گھٹ پانی ہی سے پی کر لو، ایک گھٹ پانی ہی پی لو، کیونکہ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود یعنی رحمت بھیجتے ہیں۔ طبرانی کبیر جلد 11 صفحہ 285 پر ہے، 3 شخصوں سے کے کھانے کا حساب نہیں ہوگا، 3 شخصوں کے کھانے کا حساب نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کے کھانے کا اللہ حساب نہیں لے گا جبکہ حلال کھایا ہو، ایک روزے دار، دوسرا سحری کھانے والا، تیسرا وہ مجاہد جو سرحد پر گھوڑا باندھنے والا ہو۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی خاص فضل و کرم سے نوازا اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا کی اور افطار کی نعمت سے مالا مال کیا، اور افطار کے وقت ہم نے جو دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمائی، اور سحری کی برکت و رحمت سے ہم غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز فرمایا۔ سحری بھی کھاؤ، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کے درود و رحمت کے حقدار بھی بن جاؤ، مگر سحری کھانے میں بھی احتیاط ضروری ہے۔ سحری تاخیر سے کھانا سنت ہے، مگر اتنی تاخیر بھی نہ ہو کہ سحری کا وقت ختم ہو جائے، اس لیے احتیاط کے طور پر 5-10 منٹ پہلے سحری کر لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔